السلام علیکم معزز خواتین حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کے جس میں روزانہ عمران خان صاحب کی طرف سے عدالتوں میں پیش ہوا جاتا ہے اور ضمانتوں کے لیے درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، دوسری طرف جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا معاملہ۔ سپریم کورٹ میں کیس کے جس پر فیصلہ ایک آیا 1 مارچ کو، پھر دوسرا فیصلہ 4 اپریل کو آیا، اور پہلے فیصلے کے بعد بھی اور دوسرے فیصلے کے بعد بھی انتظار ہے عمل درآمد کا۔ اور یہ پہلی مرتبہ، کم از کم مجھے میری زندگی میں تو پہلی مرتبہ سننے کو مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ صرف الیکشنز کا معاملہ ہے، عوام کو ان کے ووٹ کا حق دینے کا معاملہ ہے۔ یہ کب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا؟ ملک جس مشکل دور سے گزر رہا ہے، ہم اس میں سے کب نکلیں گے؟ کب سیاسی استحکام آئے گا؟ کیا مذاکرات اس کا حل ہے؟ کب جا کر تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی ایک پیج پر آئیں گی نیشنل کاز کے لیے؟ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب نے۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ کہتے ہیں جڑو کراٹے اور بنگال کے شعلے، تو یہ کب تک؟ بینکاک کے جی، بینکاک کے شعلے، تو یہ کب تک چلتا رہے گا اسی طرح سے؟ 3 سے 8 دن میں فیصلہ ہو جائے گا جی۔ میں انشاءاللہ فیصلہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، آر ہوگا پار ہوگا۔ ان کا باپ بھی عدلیہ سے نہیں لڑ سکتا، عدلیہ جیتے گی۔ اور یہ کنٹوٹی پارلیمنٹ جو ہے، یہ لوٹوں کا جمعہ بازار جو ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی دنیا میں سنا ہے کہ 7 دن میں 10 کیبنٹ میٹنگیں اور اجلاس بلائے گئے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا ہے جی؟ ہر آدمی اپنی جان بچا رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کے گلے میں ڈال رہا ہے، اور ملک کو دلدل میں ڈال کے وزیر خزانہ نظر نہیں آ رہے، لا منسٹر جو بیان دے رہے ہیں اور وزیر داخلہ جو بیان دے رہے ہیں، وہ اتنے خوفناک اور خطرناک ہیں کہ ریپیٹ بھی کرتے ڈر لگتا ہے کہ ریپیٹ بھی نہ کروں تو بہتر ہے۔ عقل ان کی جواب دے گئی ہے، مت ماری گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ 1 سال جو ہے وہ ہمارے لیے منحوس اور بدحواسی اور غیر ذمہ داری اور بے حسی کا سال تھا۔ لوگوں کا کچومر نکل گیا، اب ان کے کچومر نکلنے کا وقت آ گیا۔ اچھا شیخ صاحب، جب آپ کہہ رہے ہیں مت ماری گئی ہے، تو جب مت ماری جائے تو اس کے پیچھے کبھی کبھار کوئی شے بھی دے رہا ہوتا ہے، تو موجودہ حکومت کو کس سے حوصلہ افزائی مل رہی ہے کہ جس کے زور پر یہ سب ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عوام جو ہے، قوم جو ہے، وہ بہت بدل چکی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پہلے رضاکار کو دیکھ کر میرے محلے میں لوگ ڈر جاتے تھے، اب ایس پی گزرے میری گلی میں سے تو کہتے ہیں لنگڑ کے کرسی۔ سو قوم خود بھی بغاوت کی طرف راغب ہے۔ کسی دن آپ سن لیں گے کہ یہ لاوا کسی شہر میں پھٹ گیا، میرے حلقے میں بھی پھٹ سکتا ہے جی۔ کل میرے بیٹھے بیٹھے ہی ایک عورت سے بندے نے پرس چھینا، میرے سوچ بھی یقین بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو سحری 1-2 رہ گئی ہیں، اب سحری کی بجائے افطاری کے وقت سحری کا سالن لوگ بیچ رہے ہیں، لوگ پستول نکالتے ہیں اور کیش لے جاتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے شہر میں میرا حلقہ میرے سے نکل گیا، اب 10 بجے سحری ملتی ہے رات کو، تاکہ صبح ڈرتے ہیں سحری کے وقت دکان کھولتے ہیں، لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، کوئی نہ کوئی تو حوصلہ افزائی کر رہا ہے نا، کہ جس طرح سے جو مرضی حوصلہ افزائی کر لے جی، الیکشن ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں، اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کٹھے ہونے جا رہے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ میں قائم ہوں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ اگر سارے ملک میں ہونے جا رہے ہیں اور اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں اور کوئی انہونی ہونے جا رہی ہے تو پھر میں کہہ نہیں سکتا کہ سارے الیکشن کٹھے ہونے جا رہے ہوں، ورنہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ اور یہ شیخ صاحب، جب آپ انہونی کی بات کر رہے ہیں تو انہونی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس ملک میں۔ اور اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا؟ ساری قوم، ساری قوم من حیث القوم، جو ان لوگوں کو 13 پارٹیوں کو، اور جو من حیث القوم جب کہتا ہوں تو اس میں سب شامل ہیں، کیونکہ ملک عزیز ہے، عظیم ہے، اور مجھے جان سے عزیز ہے۔ میری جان چلی جاتی ہے تو 100 بار چلی جائے، لیکن اس ملک کو آگے بڑھنا ہے۔ تو شیخ صاحب، جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بات کچھ بنے گی؟ کیونکہ خان صاحب کی اپنی شرائط ہیں اور پی ڈی ایم کی اپنی شرائط ہیں۔ دیکھیں، ابھی تو فضل الرحمان بڑی رکاوٹ ہے،
پہلے باجوہ صاحب نے ایک دن مجھے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید میں تو نہیں چاہتا تھا یہ سب کچھ ہو جو ہونے جا رہا ہے، لیکن آصف زرداری اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور فضل الرحمان بھی رکاوٹ ہے. لیکن اب میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور فضل الرحمان نے اڈا لگایا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ تو پھر فارغ ہیں سارے. لیکن فیصلہ پھر عدلیہ دے دے گی جی. پھر جمعے تک بھی فیصلہ آ سکتا ہے، 3 دنوں میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے، کل پرسوں اور ترسوں. آپ فیصلے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی فیصلہ آ نااہل سکتا ہے. کیا جائے گا؟ میرا مطلب ہے میں پروسیس تو شروع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، لیکن رقم والا معاملہ تو ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور ابھی میں پچھلے رقم ٹھیک ہو جائے گی، رقم کوئی مسئلہ نہیں. اور سیکیورٹی سیکیورٹی بھی ٹھیک ہے جی. کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ دیکھیں ہمارے جوان جانے دے رہے ہیں بارڈرز پہ. ملک کے اندر تو سیکیورٹی جو ہے وہ کچے کے علاقے میں الیکشن تو نہیں کرانے نا کہ کچے کے علاقے میں الیکشن کرانے. ہمارے تھوڑے تھوڑے سے وارڈ ہیں، اب چھوٹے چھوٹے سے وارڈ ہیں. سیکیورٹی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی کا. لوگ سمجھدار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں. کچے کے الیکشن نہیں ہو رہے کچے کے علاقے میں، سارے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. اور جہاں کچے کا علاقہ ہو وہاں 8 10 20 حلقے روک بھی دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا شیخ صاحب، پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ 27 مارچ کو جب جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں، تو خان صاحب نے پہلی مرتبہ وہ لیٹر کا ذکر کیا، لیٹر بلکہ لہراتے ہوئے بتایا کہ لیٹر موصول ہوا ہے. اس وقت کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اور اتحادی، جس میں آپ بھی شامل ہیں، زیادہ سے زیادہ 40-45 سیٹیں جیتیں گے قومی اسمبلی کی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو کیا کتنی سیٹس جیت پائے گی پی ٹی آئی یا آپ کا اتحاد مل کر؟ میرا تو خیال ہے الیکشن ون سائیڈڈ ہے. یہ الیکشن پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا، اس میں اور کوئی پارٹی نہیں ہوگی. نون لیگ کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ایک ایک حلقے میں 19 20 کینڈیڈیٹ ہیں. کیسے فیصلے ہوں گے؟ میں اسی لیے عمرے پہ چلا گیا تھا کہ پنڈی کا فیصلہ ہو تو میں یہاں موجود نہ ہوں. کل کو یہ نہ کہے جی کہ ہمارا نام نہیں آیا. اور جو ہارے گا وہ بھی پی ٹی آئی کا ہوگا، جو جیتے گا وہ تو پی ٹی آئی کا ہوگا ہی. میں اور کسی پارٹی کو اس الیکشن میں نہیں دیکھ رہا. اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے معاہدے کی جو بات ہم اکتوبر سے ہی سن رہے ہیں کہ جی معاہدہ ہو رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب آگے ہیں، کمال کر دیں گے. وہ یہاں پر کمال کیا کریں گے؟ پیٹرول بڑھاتے جا رہے ہیں اور بڑھا کے خود چلے گئے ہیں وہاں پر سعودیہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے. کمال کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جی. دیکھیں نا، خود آئی ایم ایف کا ہیڈ کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان گانا اور سری لنکا بنے. اور جاتے جاتے 10 روپے پیٹرول بڑھا گئے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. جو لوگوں کو سزا دے کے جا رہے ہو وہ اللہ کے گھر میں نہیں سنائی دے رہی. ایل پی جی بھی آج 10 روپے اور بڑھا دی ہے. سر جی اگر کچھ بھی نہ ہوا نا تو سڑکوں پر فیصلہ ہو جائے گا. سڑکوں پر ہونے والا فیصلہ نہیں رک سکتا، پھر اس کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. اس 8 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. عدلیہ سے انہوں نے ٹکرانا ہے، ٹکرا کے دیکھ لیں. اور عمران خان کو بھی اپنی سیاسی حکمت عملی کا انہی 8 ہی دنوں میں، آج کے بعد 8 دنوں میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھانا ہے انہوں نے. تو آئی ایم ایف کا معاہدہ اب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر الیکشن اناؤنس ہو گئے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ میں سعودی عرب کا رول دیکھ رہا ہوں. میں عمرے سے آیا ہوں اور میں ایم بی ایس کا رول دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں. اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم بی ایس کا رول دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، تو پھر تو نواز شریف صاحب کا وہاں سعودیہ جانا اور اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس سے تو پھر یہ انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ ایم بی ایس کے نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں اور کوئی ان کی واپسی کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے. وہ تو نہیں آ رہے، وہ تو دوسری عید کو چلے جائیں گے لندن. لیکن شہباز شریف کو بھی ابھی ایم بی ایس کا دعوت نامہ نہیں ملا، جو یہاں نام نہاد وزیر اعظم ہیں. اور ایم بی ایس سے عمران خان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. تو اگر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے کہنے کے مطابق یہ ایم بی ایس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، مجھے دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے. آپ مجھے کس طرف گھیر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. ہمارے محسن ہیں، ہمارا عزیز ترین ملک ہے، ہمیں جان سے عزیز ملک ہے، ہماری جان رکھتی ہے اس پہ. وہ بھی اس میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور دوسری طرف امریکہ کا کیا رول ہوگا؟ امریکہ ٹھنڈی چھائیں بیٹھے گا. ایران کا سفارت خانہ کھل گیا ہے سعودی عرب میں، یو اے ای میں. وہ
دمشق سے بھی صورتحال ٹھیک ہونے لگی ہے، بحرین سے بھی ٹھیک ہونے لگی ہے، لبنان سے بھی ابھی وہاں کے ISI کے ہیڈ گئے ہوئے تھے سعودی عرب میں کل پرسوں یا ترسوں 3-4 دن پہلے. کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سارا ایشیا ایک ٹرن لے گیا ہے اور یہاں سے امریکن پالیسیز کی چھٹی ہو گئی ہے. اگر ہم نہ اس دلدل میں پھنسے رہے، ہم جو خیرات اور اقتدار کے اور جوتے چاٹنے کے شوقین ہیں، اگر ہم نہ پھنسے رہے تو یہ خطہ بالکل بدلنے جا رہا ہے اس کی خارجہ پالیسی. ٹھیک. اور شیخ صاحب ابھی جو آپ کہہ رہے تھے الیکشنز اب ٹائم پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پورے اگر کوئی انہونی نہ ہوئی اگر کوئی انہونی نہ ہوئی، صحیح، یہ لفظ بیچ میں رکھ. اور اگر نیشنل الیکشنز یعنی کہ قومی اسمبلی کے بھی اور دیگر تمام صوبائی اسمبلیوں کے بھی ہوتے ہیں اور ایک ہی دن ہوتے ہیں، تو کب ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے، وہ تھوڑا آگے ہو جائیں گے، اس میں سے تاریخ نکل آئے گی. اور کیا جولائی کا لگ رہا ہے آپ کو؟ جولائی اگست میں ہو سکتے ہیں. جولائی اگست بجٹ کے فوراً بعد. بجٹ کے فوراً بعد. تو کیا عمران خان صاحب سے جب آپ کی ملاقات ابھی ریسنٹلی بھی ہوئی، آپ نے خان صاحب سے کبھی کوئی اس پر بات ہوئی کہ یہ جو ہم نے اسمبلیوں کو تحلیل کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا قومی اسمبلی سے ہم سب نکلے استعفے دے کر ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے تھے؟ کیونکہ اب یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان شرائط میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ ہمارے جو استعفے منظور کیے گئے تھے ان کو نامنظور کیا جائے قومی اسمبلی کے. نہیں، وہ بات بہت دور چلی گئی ہے. یہ ساری سیاست نکلی استعفوں سے ہے، ورنہ یہاں اتنی ہلچل کیا ہوتی؟ سارا میڈیا روزے میں کیا کرتا؟ تراویح ہی پڑھتا رہتا. کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ بھی نہیں. وہ ختم ہو گیا ٹائم اسمبلیوں میں واپس جانے کا، آنے کا. اب الیکشن کا وقت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہوں، KP کے اور پنجاب کے. نہیں، جنرل الیکشن. جنرل الیکشن. اچھا، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے وغیرہ بحال ہوئے ہیں آپ کے شیخ صاحب؟ نہیں ہوئے، میرے تو بالکل نہیں ہوئے. 1 سال ہو گیا ہے نہ. کیا کہتے ہیں، غرور حسن نے، غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے. میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہوا اور مجھے دکھ ہے کہ 16 دنوں میں 3 گھنٹے میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مناسب نہیں تھا. آپ نے کوشش کی؟ بالکل اب کوشش نہیں کی کیونکہ میرا دل ٹوٹ گیا. یعنی کہ جو آپ کے دل میں بیٹھے تھے وہ اب آپ کے دل سے اتر گئے؟ اترے بھی نہیں. میں تو چاہتا ہوں عمران خان سے ان کی صلح ہو جائے، لیکن میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو آپ کے اپنے کیسز کی اب کیا پوزیشن ہے شیخ صاحب؟ پتہ نہیں کتنے ہیں جی، وکیل بتا دیتا ہے. ایسے 7-8 کیسز ہیں. ایک ہی کیس ہے کوئی موچکو اسٹیشن سے لے کے لسبیلا تک کہ میں نے گستاخی کر دی آصف زرداری اور بلاول کی. میرے پر کوئی اور کیس تو نہیں ہے. میرا تو گھر سے سامان بھی اٹھا کے لے گئے وہ اشفاق وڑائد، جو سب یہاں اسلام آباد میں بڑی شہرت رکھتے ہیں. جوتیاں تک گاڑیوں میں پڑی تھی، وہ بھی انہوں نے نکال لی. کپڑے نکال لے. اسلحہ بڑی مشکل سے عدالت نے ملا ہے. پیسے نہیں واپس ملے. یہ تو ڈکیتی کی ہے میرے گھر میں. اور پولیس نے کی، آپ پارا کی پولیس نے. آپ پارا کے SHO کی قیادت ہے. وہ حلقہ بھی اس کا نہیں ہے، وہ پنجاب کا حلقہ جہاں میں رہ رہا ہوں. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی یا اب معاملات عدالت کے ذریعے چلیں گے؟ سر یہ بڑی ہلکی پھلکی کارروائیاں ہیں. 15-16 دن میں ضمانت ہوگی. میں نے 7 سال قید ایک کلاشن کوپ میں کاٹی ہے، کورٹ مارشل کاٹا ہے. آپ اس وقت پیدا نہیں ہوں گے جب کوڑے مرد لگتے تھے اور آگے لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا تھا. اور اسکول لائف میں نے 1 سال قید بامشقت کاٹی اور ختم نبوت کی 2 دفعہ قید کاٹی. لیکن یہ ساری باتیں بڑی معمولی سی ہیں. اس دور میں اگر آپ کا انتخاب ہوتا ہے کسی سزا کے لیے یا کسی قانونی ریڈار میں آپ آتے ہیں تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. میں تو اس کو کبھی اس سے نہ گھبراتا ہوں نہ ڈرتا ہوں. ٹھیک. اور عمران خان صاحب کے خلاف جو دوبارہ سے آپریشن کی بات، عمران خان صاحب نے بھی خود بھی کہا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں کہ ایک اور آپریشن کی تیاری یہ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کر پائیں گے کہ جو پہلے؟ دیکھیں میں اب عمران خان کو نفی تو نہیں کر سکتا. یہ ہر کام کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لیں، کیونکہ اس پارٹی میں عمران خان ہی ہے، پیچھے تو کوئی ہے کوئی نہیں. ایک بندے کی 1 مین شو ہے سارا، 1 مین پارٹی ہے. سو اس 1 مین کی جان لینے سے یہ نہیں دریغ کریں گے. جب بھی موقع ملے لینے کی کوشش کریں. باقی جیل تو کیا کہتی ہے جی، پتہ نہیں کیوں لوگ جیل سے زیادہ. میں تو نہیں ڈرتا اس عمر میں بھی، 72 سال کی عمر میں.
ویسے آپ نے شیخ صاحب جو بات کی تھی جس کو بنیاد بنایا گیا آپ کو گرفتار کرنے کا، اس پر آپ نے پھر دوبارہ کبھی کوئی کھل کر بات نہیں کی؟ میں نے بیان دیا کہ میں نے یہ کہا ہے عدالت میں، اس کی جو بھی سزا ہوگی میں لے لوں گا. میں ان کو چور سمجھتا ہوں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. یہ منی لانڈرر ہیں، پاپڑ والے اور سموسے والے اور دہی بھلے والوں کے اربوں روپے. جس بیچارے نے 1000 کا نوٹ نہیں دیکھا. سب سے اچھا لطیفہ مجھے اس بندے کا یاد آتا ہے جس کو لے کے گئے FIL ہے. اس نے کہا لے تو مجھے آیا، مجھے 1000 روپے کا نوٹ تو دکھاؤ. 1000 کا نوٹ ہوتا کیسے؟ اور جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے اس کو 5000 کا نوٹ دکھایا. میں آپ کو حقیقی سٹوری سنا رہا ہوں. اس نے کہا یہ پاکستان کی کرنسی ہے. اس نے کہا یہ 5000 پاکستان کا نوٹ. ایسے ایسے اس ملک میں. شیخ صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو مفتی محمود صاحب کے حوالے سے میں آپ کی رائے ضرور سننا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ آپ ان کا بڑا احترام کرتے رہے ہیں اور بڑا احترام کا رشتہ تھا. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے. خصوصی آج کی ایک نشست ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب، مفتی محمود صاحب کے اپنے احترام کی کئی مرتبہ بات کی، ہم نے آپ کو کہتے ہوئے سنا. اگر آج وہ حیات ہوتے تو موجودہ صورتحال میں ان کا کیا رد عمل ہوتا؟ پھر کہتے آپ مجھ سے پوچھتے فضل الرحمان کہاں ہوتے. وہ مدرسہ حقانیہ میں نالائق طالب علم جو ہے جس نے مفتی محمود، دیکھیں میں بعض کا ان 16 دنوں میں سوچ رہا تھا لکھنا شروع کروں. اچھا کس پہ لکھوں؟ میں باچا خان پہ لکھنا چاہتا ہوں، میں بکٹی پہ لکھنا چاہتا ہوں، میں چکزئی پہ لکھنا چاہتا ہوں، میں مفتی محمود پہ، نوابزادہ نصر اللہ پہ. یہ بڑے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی، میرا مطلب ہے یہ شمشمہ نہیں تھا، یہ میڈیا نہیں تھا اس وقت. اور آپ تصور کریں نا، جس وقت کئی دفعہ میں باچا خان کو شور مرحوم کے گھر لے کے جاتا تھا اور اس نے آگے کہیں جانا ہوتا تو 3rd کلاس ڈبے میں بیٹھ کے، اور اتنی کنجوسی سے انہوں نے سیاستیں کی ہیں. یہ تو دولت کے پجاری ہیں، اپنی اولاد کو نوازنا چاہتے ہیں. اب ولی خان نے جو کچھ میرے بارے میں کہا قومی اسمبلی میں، میں مفتی محمود کو واحد سیاستدان سمجھتا ہوں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دی اور دور اندیش آدمی تھا. جب بھی جمعہ پڑھانے آتے تھے دارالعلوم میں کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتا تھا. اور میں پاکستان کا اسلام کو نام لے کر نقصان پہنچانے والا سیاستدان فضل الرحمان سمجھتا ہوں. یعنی کہ اور ختم نبوت کے حق میں کے خلاف انہوں نے ووٹ نہیں دیا قومی اسمبلی میں، اس گناہگار نے دیا. میں نے اس اسمبلی میں آگ لگائی تقریر کر کے، انہوں نے اس امینڈمنٹ کی حق میں ووٹ دیے. مقدس رات ہے، اللہ کے قبضے میں میری جان ہے. ان لوگوں نے ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا. میں نے تقریر کر کے ان کو کہا کہ آگ لگ جائے گی تمہارے سارے گھروں کو اور تمہارے اس کو. پھر انہوں نے پینڈنگ کیا وہ بل. تو مفتی محمود صاحب کی شخصیت جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بالکل ہی مختلف، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ہی مختلف، تو یہ کیا اتنا فرق کیوں؟ کہ کچھ تو اثر ہوگا. ایکچولی فضل الرحمان صاحب جو ہے، یہ جو لوگ اپنے باپ کی سیاسی کمائی پہ آتے ہیں وہ نالائق ہی ہوتے ہیں. جو بھی ہے، ضروری نہیں کہ باپ کی جو صلاحیتیں ہوں اس کی اولاد میں منتقل ہوں. مولوی کا بیٹا مولوی نہیں ہو سکتا. صاحب علم کا بیٹا جو ہے صاحب دانش نہیں ہو سکتا. نااہل اور نکما، نکٹو اور احمق ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت الیکشن کو، جنرل الیکشن کو روکنے میں صرف فضل الرحمان رکاوٹ ہے. آصف زرداری بھی پیچھے ہو گیا. باقی پارٹیاں کون سی ہے؟ آپ مجھے 13 پارٹیوں کے نام بتا دیں جی. یہی 4 پارٹیاں ہیں. ایک فضل الرحمان کو پتا ہے کہ موت واقع ہو جائے گی سیاسی، کسی طرف کا نہیں رہوں گا، وہ اڈا شڈا لگائے گا، کو اپنا حصہ مانگے گا، پھر کسی طرف شاید نتیجہ نکلے. شیخ صاحب حیرانگی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ تعلق ہے، ان سے رشتہ داری ہے غلام علی صاحب سے جو گورنر KP کے ہیں؟ ہاں جی، بہت گہری رشتہ داری ہے. اور اب ایک صرف رشتہ داری ہوتی ہے. ہماری مدینہ مارکیٹ جل گئی، حالانکہ جلانے والے کوئی باہر سے آئے اور اہل تشیع اور اہل سنت کا یہاں بہت بڑا تصادم ہوا. میں نے کہا کہ یہ پنڈی والے نہیں کر سکتے کبھی بھی ایسا، پنڈی کے اہل تشیع نہیں کر سکتے. میرے خلاف بڑا ریئیکشن ہوا. لیکن جب مدینہ مارکیٹ بنائی، اس کی دکانیں بانٹنے کی باری آئی تو
بیچ میں فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے تو فضل الرحمان صاحب نے کہا جی ان سے ڈال کے اس مدینہ مارکیٹ کی دکانوں کا فیصلہ کر لے. میں نے کہا پنڈی کے مولانا اشرف علی مر گئے ہیں یا وہاں دارالعلوم کے دکاندار مر گئے ہیں مدینہ کلاتھ مارکیٹ کے کہ ہم آپ کے سمدی کو ڈالیں کہ کون سی دکان کا کیا کرنا ہے. مار نہیں چھوڑتے فضل الرحمان صاحب اور جس حال میں بھی. غلام علی صاحب بھی نہیں چھوڑتے. میں فضل الرحمان نے غلام علی کا نام دیا کہ اس کو ڈالو وہ فیصلہ کرے. میں نے کہا چاہے وہ فیصلہ کرے. اب آپ دیکھیں نا ٹیسوری بھی بڑے لیڈر بن گئے اور ٹیسوری ہائٹ ساری سپریم کورٹ کے کہنے پہ میں نے گرائی کراچی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ. آج وہ جلیبیاں اور سموسوں پہ غریب کو کمپنی کی مشہوری کرے. یہ جتنی ٹیسوری ہائٹ اربوں روپے کی لوگ لوٹ گئے وہ اسی کی تھی. سپریم کورٹ نے حکم دیا میں نے 3 دن میں گرا دی ساری. تو شیخ صاحب سپریم کورٹ کی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی گورنر کے پی کے نے, پہلے بھی نہیں بعد میں بھی نہیں اور ابھی بھی وہی صورت سر جی میں نے آپ سے 3 سے 8 دن مانگے ہیں, آپ اتنی تو مہلت دینا مجھے. نہیں لیکن گورنر کے پی کے بارے میں تو شیخ صاحب کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا, کچھ تو ان کو. ہو جائے گا بہت کچھ ہو جائے گا. اگر کچھ نہ ہوا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اچھا اگر کچھ نہ ہوا تو بہت کچھ ہو جائے گا. یہ آپ اتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں آج, اور میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اتنی مرتبہ تو آپ نے پہلے شاید کبھی نہیں کہا ہے. جو آپ انہونی کی بات کر رہے ہیں کچھ نہ ہو جائے, کیا آپ کو زیادہ لگ رہا ہے آثار بہت زیادہ ہیں اس دفعہ؟ میرے خیال میں فیصلے کے قریب دیکھتا ہوں. میں بندیال خاندان سے تو واقف نہیں, میں ایف کے بندیال سے میرے کمشنر تھے اور یہ غلط عطا بندیال کا تجزیہ کر رہے ہیں. یہ ساری اسمبلی لنگڑی لولی کن ٹوٹی اسمبلی یہ فیصلہ کر رہی ہے, وہ تن کے رکھ دے گا ان سب کو. اور 90 دن میں الیکشن کے خلاف کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا. یہ آئین اور قانون کا فیصلہ ہے, جو بھی کرے گا اس کے رڈار میں آئے گا. ویسے شیخ صاحب افسوس اور دکھ نہیں ہوتا آپ کو یہ دیکھ کر کے جہاں پر آپ ایک دفعہ آپ عمر عطا بندیال صاحب جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ سناتے ہیں, اور ان پہ پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں, ان کو ملائن کیا جاتا ہے اور ان کی فیملی کو بیچ میں لا کر ملائن کیا جاتا ہے اور تقسیم کریٹ کی جاتی ہے, اور عوام میں بھی ایک طرح کی ایک سوچ پھر پھیلائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں عمر عطا بندیال صاحب کیا آدمی ہیں. لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں سر جی. ایک وقت تھا کہ میں بڑا سیانہ تھا اپنے حلقے میں, میرے حلقے سے زیادہ میرا سپورٹر سیانہ ہو گیا. میں کپڑے پہن کے جاتا ہوں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹی وی پہ جا رہا ہے. اچھا لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ لوگ نہیں رہے. چھابڑی والا جو ہے جو وہاں بڑی معذرت کے ساتھ کہ تربوز بیچ رہا ہے, وہ بھی کپڑے دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے شیخ جی کیڑے چینل تھے ہو. ویسے آپ کے حلقے کے لوگ تو پہلے بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار تھے اور آپ نے خیر ان کی آگاہی میں بھی بڑا اضافہ کیا, اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ جو آپ کی ٹیم میں 10 لوگ ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے. شیخ صاحب وکلا آپ کو ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں بظاہر تو بالکل ایک پیج میں ہیں. جو وکلا ہیں وہ ایک پیج میں ہیں, جو چندہ لینے والے ہیں اور دوسرے پیج پہ ہیں. چندہ دیکھیں وکلا میں دیکھیں ایک منٹ میرا پیپلز پارٹی سے کبھی تعلق نہیں ہوا. پاناما کیس کا فیصلہ میرے کیس میں ہوا, جس کی تیاری اعتزاز احسن نے کرائی, جس کی تیاری لطیف کھوسا صاحب نے کرائی اور سرجیل سواتی صاحب نے کرائی. پیپلز پارٹی کے چاروں چوٹی کے وکیل پردے کے پیچھے میرے پیچھے تھے اور میں وہ کیس جیتا. اور پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ. اور آج پیپلز پارٹی کے چوٹی کے لائر جو ہیں, ایک ہے اس طرف کیا نام ہے ان کا, فاروق اشنائک, بس باقی تو جن کی رسپیکٹ ہے لائرز, کھوسا صاحب ہوئے, اعتزاز احسن ہوا, سرجیل میمن ہوئے, وہ تو کھل کے سامنے میدان میں ننگی تلواریں نکالی ہوئی ہیں انہوں نے. اور یہ پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے جو آتا ہے کہ جی ہم ہڑتال, چھوڑیں لوگ وکیل بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی اب وکلاء میں بڑی پاورفل ہو چکی ہے. یہ بار کاؤنسل بار 10 بندے نکال کے دکھائے بار کاؤنسل. تو اگر انہونی نہ ہوئی تو آپ کو کیا فیصلے کی طرف جاتے ہوئے معاملہ جب قریب ہوگا تو کوئی وکلاء کی طرف سے مارچ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اگر مارچ ہوا تو عدلیہ کی حمایت میں ہوگا, عمران خان کی کال پہ ہوگا. سارے وکلاء ڈینٹر پینٹر ویلڈر موچی درزی نائی دھوبی کسان سارے ساتھ ہوں گے اور وہ آخری مارچ ہوگا. وہ موزے کی تنگ کی طرح لانگ مارچ تو نہیں ہوگا لیکن فیصلہ کن مارچ ہوگا.
اچھا، اور شیخ صاحب جو کشمیر کی صورتحال ہے اے جے کے کی اسمبلی کی، وہاں پر یہ جوڑ توڑ چل رہی ہے، کل بلکہ وہ چل بھی رہا تھا، اور آج تو شاید میرے خیال میں پریس کانفرنس بھی انہوں نے کر دی، وہ بٹ صاحب نے جو راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ دیکھیں جی، بٹ صاحب کو میں نے عمران خان صاحب سے رکشہ ڈرائیور ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، میری عزت بچ گئی ہے، میں ساری رات سویا نہیں، صبح 5 بجے تک لوگ عبادت کرتے رہے، میں ایک ہی دعا مانگتا رہا، یا اللہ اس عمر میں عزت کو، کیونکہ لوگوں نے تو یہی باتیں کی ہے جی، وہ جی ایک ٹکٹ لے گئی لال حویلی، لال حویلی پر پہلی دفعہ ٹھپا لگ گیا تھا، اور شکر ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ادھر گئے ہیں، ہم بچے ہیں۔ ہم تو جب بھی حمایت کرتے ہیں جی کسی غریب کی کرتے ہیں، جتنے لوگوں کی ہم نے حمایت کی بعد میں وہ سارے لوگ ہمارے مخالف ہوئے، لیکن ہم نے کسی بڑے آدمی کی حمایت نہیں کی، کل کو یہ نہ کہے کہ ہم اس کے مال سے متاثر تھے۔ تو پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں اے جے کے قانون ساز اسمبلی کے، ان پر کیا دباؤ ہے یا ان کو خریدا مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے ممبر کا پتا ہے، اس نے آج پریس کانفرنس کر دی ہے، جو ٹکٹ مجھے عمران خان نے دیا تھا میں اس میں سرخرو ہو گیا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ میرے لیے اس پنڈی میں بڑے مسئلے پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ لوگوں نے اس کے ساتھ بہتری نہیں ہونی تھی اور سارا ملبہ مجھ پہ گر جانا تھا۔ تو بٹ صاحب پر بھی کیا کوئی دباؤ تھا یا ان کو رقم آفر کی گئی تھی؟ کوئی دباؤ نہیں ہوتا جی لوگوں پہ ایسی، کیا ہمیں کسی نے کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو جی؟ ہم 16 دفعہ وزیر رہے ہیں، 16 دن 3 گھنٹے مجھے میری آنکھیں بند رکھی، میرے ہاتھ بند رکھے، میرے پاؤں بند رکھے، لیکن یہ نہیں ہمیں کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو۔ ان کو تو فون چاہیے، ٹیلی فون، اس میں سے نکالنے کیا نکلتا ہے، جو اس میں سے مرچ مسالہ نکلتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، ان کو فون کا پاسپورٹ چاہیے۔ مجھے ویسے ہی کہتے ہیں، میں ویسے فون ہی، ابھی تک 3 فون چوروں نے واپس نہیں کیے، آپ پارا تھانے والوں نے کپڑے نہیں واپس کیے، پیسے نہیں واپس کیے۔ ویسے شیخ صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے اپنے پاس وہ جو فون رکھا ہوتا ہے وہ سادہ والا رکھا ہوتا ہے۔ نہیں سر جی، اچھا رکھا تھا، ان کے پاس آلات ایسے تھے، جو ٹیم آئی وہ چھپے ہوئے رکھے تھے، وہ انہوں نے نکال لیے، ان کے پاس مشینیں ایسی تھی، وہ بول پڑی اور اشارہ انڈیکیٹر بتا دیتی تھی کہ فون ادھر پڑا ہوا ہے، اچھا شیخ فون صاحب، چھپائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب آگے کا جو منظر نامہ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ تو ساؤتھ اس نے خود پنجاب، کہہ دیا، میرے کہنے کی کیا ضرورت، ارادہ تو ان کا ہے نا، اس نے خود کہا کہ اگر شہباز شریف نائل ہو گئے تو نیا وزیر اعظم سندھ سے آئے گا، یہ میں نے تو نہیں کہا، میں کہوں گا تو ایک اور وہاں مجھ کو یا کون سا اسٹیشن جہاں سندھ کا اندرون میں پرچہ کٹ جائے گا۔ یہ کل پرسوں میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے کہ آصف زرداری نے کہا ہے کہ اگر شہباز نائل ہو گیا تو اگلا وزیر اعظم سندھ سے آئے گا، تو وہاں کون آئے گا، وہاں سے کچھ سرجیل کو لائیں گے، وہ ظاہر ہے اسی کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ الیکشنز کے بعد کا سینیریو کہ جس میں ساؤتھ پنجاب سے ساتھ میں کچھ لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، اور یہ کہ جس سندھ سے بھی جیتیں گے، ساؤتھ پنجاب سے کچھ سیٹس جیتیں گے، کچھ کہیں اور سے نکل آئیں گی، اور پھر ہم مخلوط حکومت بنا لیں گے، اور اس مخلوط حکومت میں بلاول بھٹو کو بنا دیا جائے گا وزیر اعظم۔ کوئی مخلوط شخلوط نہیں، راجن پور الیکشن کو میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا، ایک جھنڈا نہیں لگایا پی ٹی آئی کے حامیوں نے، آپ اندازہ لگائیں واٹ اے اسٹریٹجی، کہ کسی نے پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگایا اور ووٹوں کی بھرمار کی کہ پتہ نہیں کتنے ہزار، اور اس طرح عورتیں پہنچی ہیں پولنگ سٹیشنوں پہ، دیہاتری عورتیں، اور دونوں ٹرائب کے لیڈر ہیں دونوں طرف، اور سر جی ون سائیڈڈ الیکشن ہے، آپ میری بات مانتے کیوں نہیں ہیں، ہارنے والا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا اور جیتنے والا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا۔ اچھا، اور جو اگر بندے توڑے گئے، بندوں کو کہا گیا پارٹی پی ٹی آئی کی چھوڑ دو، اور پولنگ ڈے پہ مینجمنٹ کی اس کو مینج کیا گیا یا پری پول سر مینجمنٹ کی جو گئی؟ مرضی مینج کر لیں، میں نے راجن پور کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہے، یہ اس پارٹی سے پرچی بنوا لیں گے، نون سے بنوا لیں گے، پیپلز پارٹی سے بنوا لیں گے، اندر جا کے ووٹ عمران خان کو دیں گے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اور جو بات میں نے کی ہے، جو جیتے گا وہ بھی تحریک انصاف کا ہوگا، اور جس کو یہ اشکل دے کے اس کے خلاف کھڑا کریں گے وہ بھی عمران خان کا ہوگا۔ تو اگر کل کو حکومت دوبارہ بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی اور آپ بھی اتحادی کے طور پہ ساتھ میں شامل ہوں گے، تو آرٹیکل 6 لگانے کی جو بات ہوتی ہے یہ آپ کی نظر میں کس پر لگانا چاہیں گے آپ؟ بندے کے پتر پہ لگنا چاہیے نا، ایسی گاجر مولی بندوں پہ نہیں لگنا چاہیے نا، ان پہ لگنا چاہیے جنہوں نے 1100 ارب روپیہ چوری کیا ہے، جنہوں نے پاپڑ والے جس نے 5000 کا نوٹ ہی نہیں دیکھا تھا بیچارے کو 11 دن بند رکھا آپ نے، اس نے کہا، اس کو لے کے گیا، اس نے کہا بھی میرے پاس 1000 کا نوٹ نہیں ہے، اس نے کہا 5000 کا نوٹ دیکھا، اس نے 5000 کا نوٹ
کیا اس ملک میں غریب تو پیدا ہی ہوا ہے ظلم سہنے کے لیے. جنرل باجوہ پر کیا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ دیکھیں یہ مجھ سے بہت بڑا سوال ہے, یہ عمران خان سے اس کا جواب لیں. آپ سمجھ اور آپ کا جتنا تجربہ ہے, آپ نے ماشاءاللہ اتنی مرتبہ وزیر رہے, اتنی مرتبہ ممبر قومی آپ اسمبلی کا رہے. سوال کرنے کا حق ہے, جواب دوں یا نہ دوں یہ میرا حق ہے, یہ ریزرویشن میری ہے. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں. آپ کو فری ہینڈ ہے جو سوال کریں, اور بعض جوابوں کو میں ویل لیفٹ کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں اخلاقی طور پہ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی موجودہ اراکین اسمبلی ہیں جو ہمیں پنگے نہیں لینے چاہیے اور ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے, یہ میرا پیغام. پنگے اس اکانومی کو عمران خان کے لیے ٹھیک کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا میری جان, لگ پتہ جائے گا جو حالات ہیں. تو عمران خان صاحب کو کیا معاف کر دیکھیں ہماری برادری کے ووٹ نہیں ہیں, ہم بے بس سہارا. خدا ہمارے حال پہ رحم کرے, اگر غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس مبارک رات کو ہمیں معاف کرے, اگر غیبت کی ہو, کسی کے ساتھ برائی کی ہو, اللہ معاف کرے. سر جی لوگوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں. رات کو میں سوچتا ہوں اور صبح کچھ سوچتا ہوں, کیونکہ اب میں آپ سے کیا عرض کروں, لوگ بجلی کا بل نہیں دیکھ سکتے. اتنی بڑی تعداد جو پرائیویٹ سکولوں سے پڑھتی تھی وہ ہمارے سرکاری سکولوں میں آ گئی ہے. ہمارے پاس بینچ نہیں ہے, سٹول نہیں ہے. اب کیا کیا آپ کو اپنے آخری بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے قبرستان میں جہاں میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, لوگوں نے لکھ کر لگایا کہ اگر قبر کی آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں. اب بتائیں میرا زندہ رہنے کا کوئی مشن رہ جاتا ہے؟ اس سے زیادہ میری بےزتی کوئی ہے کہ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, اور جو کفن کا بندوبست کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حاجی دیتا صاحب کا یہ موبائل نمبر ہے, اس پہ فون کریں اور اپنے کفن کا کپڑا مفت لے لیں. قبرستان میں لکھا ہوا ہے. آپ کا مقصد, آپ کا مشن تو ابھی بھی ہے, کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی اور آخری کچھ دن تھے, تو تب بھی اس سے پہلے بھی آپ بار بار ایک پروجیکٹ کا نام لیتے رہے, اور وہ ہے نالہ لئی پروجیکٹ. بس وہ پروجیکٹ ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا سارے کام. اور ساتھ میں ایک وہ کالج بھی آپ اس کی تعمیر وہ کالج تو فائنل ہے. ایسے ہی شہباز شریف مستی کر رہا ہے, ایسے ہی ہیلتھ منسٹر قادر پٹیل صاحب مستی کر رہے ہیں. وہ تو مکمل پیسے بھی پڑے ہوئے سب کچھ, اور دونوں کالج بھی ڈھوک دلال والا, اور یہ ہاسپٹل 9 ارب روپے کا بالکل مکمل ہے. سامان کے ٹنڈر بھی ہوئے ہوئے ہیں, ویسے ہی بدماشی کر رہے ہیں. ٹھیک. اور شیخ صاحب آخر میں اے جے کے میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ سے بنے گی, کنٹینیو کرے گی, یا وہاں پر اب دھڑن تختہ ہو گیا؟ سر جی مجھے نہیں پتا. ایک سیٹ میں نے ان سے مانگی تھی, اس سیٹ نے آج پریس کانفرنس کر دی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میری جان چھوٹ گئی ہے. بس میں کبھی صوبوں کی سیاست نہیں کرتا سر جی, بلکہ خان صاحب نے مجھے پوچھا ابھی پچھلے دنوں کہ جی پنڈی کے کیا معاملات ہیں. میں کہا آپ جانے اور صوبے کے الیکشن جانے, کیونکہ میں صوبائی سیاست ہی نہیں کرتا. میں روزے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا خود کہ پنڈی میں صوبوں میں آپ کی کوئی دلچسپی؟ میں نے کہا کوئی دلچسپی. ٹھیک. آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, تفصیل سے بات ہوئی شیخ رشید احمد صاحب سے الیکشنز کو لے کر, اور بار بار آج کے پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب نے انہونی کی بات کی کہ اگر انہونی نہ ہوئی, اگر وہ نہ ہوا, جس کی یہ بار بار کہنے سے لگ رہا ہے کہ شیخ صاحب کو لگ رہا ہے کہ اب معاملہ بالکل اب آخری اوور میں ہے, اور آخری اوور کی آخری کچھ گیندیں ہیں. اور جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا بھی کہ یہ جمعے تک ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.